أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واتقوا تم ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نفس کوئی جان بچا نہیں سکے گی، بدلہ نہیں دے سکے گی، عن نفس شیئا کچھ بھی کسی دوسری جان سے، ولا يقبل منها اور قبول نہیں کیا جائے گا اس جان سے، شفاعت کسی کی شفاعت، ولا يؤخذ منها اور اس جان سے نہیں لیا جائے گا عدل معاوضہ بدلہ، ولا هم ينصرون اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، مطلب قیامت کا دن، اور اس دن کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور اس دن کسی کی طرف سے بدلہ اور معاوضہ اور فدیہ ٹیکس نہیں لیا جائے گا، ولا هم ينصرون اور لوگوں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں اور قیامت کے منظر کو اور قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، قیامت کے حالات کو، قیامت کے دن کی کیفیت کو بیان کیا گیا۔ پہلی بات، تم اس دن سے بچو جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دوسری بات، کسی کی سفارش اور شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ تیسری بات، کسی سے فدیہ اور ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ چوتھی بات، اس دن کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ 4 باتیں۔ اب اس کے بعد ذرا تفصیل تو لمبا چوڑا ہوتا، لیکن ایک اجمال یاد رکھ لو۔ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس مصیبت کو کلیئر کرنے کے لیے 4 راستے ہوتے ہیں اس آیت کے تحت۔ پہلا مصیبت کو دور کرنے کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ مطالبہ۔ دوسرا راستہ معاوضہ۔ تیسرا راستہ سفارش۔ چوتھا راستہ مدد، نصرت۔ اب یہ 4 راستوں میں سے مطالبہ، معاوضہ، سفارش اور نصرت، اگر آپ کو اس کی تفصیل چاہیے تو مختصر کر دیتا ہوں۔ مطالبہ کسے بولتے، معاوضہ کسے بولتے، سفارش کسے بولتے، اور اسی طرح نصرت اور مدد کسے بولتے۔ تو مطالبہ، ایک آدمی خود یا کئی لوگ مل کر جا کر کسی کے پاس بات رکھ کر اپنی بات اسے سمجھا کر بتاتے ہمارے کوئی چیز ہونا بول کر، ہم مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے، ہمارا مطالبہ ہے بول کر بولتے نہیں، کب تو کیا تو دھرنا کرے، کیا تو بھی یہ کرے تو بولتے نہیں، اس وقت میں احتجاج کرے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت اس دن یہ کرے، ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت ہماری اس بات کو سن لے، ڈپارٹمنٹ ہماری اس بات کو سن لے، ہمارا مطالبہ سنے۔ تو ایک انسان یا کئی انسان مل کر اپنی بات کو کسی کے پاس جا کر رکھنا، اسے بولتے ہیں مطالبہ۔ معاوضہ، مطالبے کے ذریعے سے بھی اپنا مسئلہ اور اپنی مصیبت کا بھی دور کر سکتا ہے۔ دوسرا کون سا؟ معاوضہ، پیسے دے کر کام بنا لینا۔ اب قیامت کے دن بھی بندہ یہ سوچے گا کہ اللہ کو پیسے دے کر پار ہو جائیں گے بول کر، نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کے 3 پارے کی آخری آیت میں اللہ وہی فرما رہی کہ تمہیں زمین بھر کر سونا دے تو بھی تمہاری وہ فدیہ اور تمہارا وہ پیسہ ٹیکس قبول نہیں کیا جائے گا۔ زمین بھر کر سونا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ کفار، کافر لوگ، ان الذين كفروا وہ لوگ جو کفر اختیار کیے، کافر لوگ، وماتوا وهم كفار اور ان کی موت بھی کفر پر ہوئی ہے، فلن يقبل من احدهم ان میں سے کسی کی قبول نہیں کی جائے گی۔ کیا قبول نہیں کی جائے گی؟ ملء الارض ذهبا، زمین بھر کر بھی سونا لا کر اللہ کے پاس پیش کریں گے، یہ لے کو تو ہماری حق میں جہنم کا فیصلہ کرنا کو اللہ بول کر۔ اللہ بول رہا ہے پہلے سے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ،
کوئی آدمی زمین بھر کر لا کر سنا دیا تو اللہ اس کی وہ سفارش اور اس کا وہ بدلہ فدیہ اللہ قبول نہیں کریں گے، ان کے لیے عذابی ہوگا. اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا، ان کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو اس لیے یہ 4 چیزوں میں سے مطالبہ، معاوضہ، پیسے دے کر چھٹکارا پانا، قیامت کے دن یہ نہیں ہو سکتا. قیامت کے دن وہاں خود بھی اللہ کے سامنے آدمی دم مار نہیں سکتا، مطلب اللہ کے سامنے کچھ بول نہیں سکتا. سمجھ میں آ گیا؟ اللہ تو کہیں کو ہمارے کو کون بھی کیا بھی نہیں بتائے، اللہ ہمارے کو کون بھی توحید کے بارے میں نہیں بتائے، پیغمبر کون نہیں آئے. دیکھو حضرت ایک بدو آدمی تھا، کھیڑے کا آدمی تھا، اس سے ایک آدمی آ کر پوچھتا، کیا بول کر پوچھتا کہ بھئی تو اللہ کو کس دلیل سے مانتا ہے، تیرے اللہ کو ماننے پر دلیل کیا ہے. تو آدمی کھیڑے گاؤں کا آدمی تھا، عالم حافظ نہیں تھا، لیکن جواب بہت اچھا دیا. میں اللہ کے ماننے میں ایسا اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کو دلیل سے سمجھتا ہوں کہ جس طرح اگر کسی راستے سے بکریاں گزری ہوں تو راستے میں مینگنیاں پڑی ہوتی ہیں، تو مینگنیوں کو دیکھ کر یہاں سے بکریاں گزری بول کر معلوم ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ مینگنیوں کو دیکھ کر یہاں سے بکریاں گزری بول کر سمجھ میں آتا ہے، یہ دلیل ہوتی ہے، مینگنیاں بکریوں کے گزرنے کی دلیل. اسی طرح یہاں سے انسانات گزرے تو ان کے نشانات ہوتے ہیں، قدموں کے پاؤں کے نشانات ہوتے ہیں. مینگنیوں کو دیکھ کر بکریوں کا ثبوت ہوتا ہے، انسانوں کے قدموں کو دیکھ کر انسان یہاں سے گزری بول کر ثابت ہوتا ہے. اتنی بڑی کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی وحدانیت کا پیغام دے رہا ہے، خدا کی خدائی کو سمجھا رہا ہے، پھر ہم اس کو دیکھ کر خدا کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ساری کائنات کو دیکھ کر میں خدا کو سمجھتا ہوں، یہ ساری کائنات مجھے پیغام دے رہی ہے خدا کو مان بول کر. سورج بھی پیغام دے رہا ہے، مجھے طلوع کرنے والا کوئی پیچھے ہے، جب سورج ڈوبتا ہے یہی پیغام دیتا ہے، میں خود نہیں ڈوب رہا ہوں، مجھے ڈبانے والا کوئی ہے، میری طاقت سے نہیں ڈوب رہا ہوں. چاند بھی یہی پیغام دے رہا ہے. دنیا کی کائنات کی ذری چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی انسان کو یہی میسج دے رہی ہے کہ تو موحد بن جا، اللہ کو یکتا یگانہ مان. تو ایک بات تھی. تو اس دن انسان اللہ کے پاس، تم مجھے میرے پاس کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا اللہ بول کر نہیں بول سکتا. اگر اللہ تعالیٰ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کتاب کو نازل نہیں کرتا، پیغمبروں کو اللہ نہیں بھیجتا، تب بھی انسان کے اوپر ضروری تھا کہ انسان، اللہ کتاب بھی نہیں بھیجا، رسولوں کو نہیں بھیجا، تب بھی انسان پر ضروری تھا کہ انسان خود سوچ کر سمجھ کر غور و فکر کر کے اللہ کو پانے کی، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کی خود کوشش کرتا. کھانا ہے ایک طرف، گھاس ہے ایک طرف، آدمی کوسا کھاتا، اتنی سمجھ تو ہے، پھر اللہ کو پہچاننے کی سمجھ نہیں آئی، اللہ کے پہچاننے کا سمجھ نہیں آئی. وہی اللہ بزرگاں فرمانے سو، اگر اللہ کتاب نازل نہیں کرتا، پیغمبروں کو نہیں بھیجتا، تب بھی انسان کو اپنی سوچ سمجھ سے، عقل سے کام لے کر اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا پڑتا تھا. لیکن وہ انسان خود محنت نہ کرے، اللہ وہ نکال دیا. انسان اب محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نازل کر دیا کتاب کو، اب اسے فالو کرو. اللہ قرآن نازل کر دیا، پیغمبر کو اللہ بھیج کر کتاب سمجھایا، شریعت سمجھایا، دین سمجھایا، اب اس کو سمجھو. بھیج کو سمجھا رہی تو نہیں سمجھ رہی لوگ، ہمارے مخالف بن جا رہی لوگ. نہیں بھیجتے تو پھر کیا حال ہوتا؟ بھیج کر قرآن حدیث سامنے رکھ کر بات کر رہی، سنت شریعت سامنے رکھ کر نہیں مان رہی قوم ہماری. یہ کتاب نہیں ہوتے تو پھر کیا بولتے؟ جیسا کفار مکہ حضور کو بولتے تھے ان قرآن بنا بنا کر لاری بول کر، آج ہماری قوم وہی بولتی ہے ہمارے کو، پیغمبر کو ان کے زمانے کے کافراں ایسا بولے، کافراں بولے سو پیغمبر کو. اگر یہ کتاب نہ ہوتی، صرف کتاب یاد کر لیتے، یاد ہو جاتی، خالی حافظوں کا خالی یاد ہوتی، کتاب نہ ہوتی، صرف سینے میں کتاب ہوتی، ہم اسے سمجھا کر بولتے تو لوگ کیا سمجھتے؟ جیسا پیغمبر کے زمانے میں کافر لوگ بولتے تھے، پیغمبر کے وارثین علماء کو بھی قوم کیا بولتی؟ پیغمبر کو بولنے والے کافر ہوتے. لیکن آج ہماری مسلمان قوم علماء کو بولتی کہ نو قرآن گھڑ گھڑ کر لا رہی. وہ اللہ پنچات نے نبو بول کر اللہ ختم کر دیا. کتاب نازل کیا کتاب کو سمجھانے کے لیے، پیغمبر کو نازل کیا.
समझ किताब भी आ रही है, गैर समझनी किताब को, गैर खौमा लोग समझनी किताब को, हमें लोग नहीं समझनी किताब को। समझ में आ रही बात? क़यामत का दिन बड़ा हौलनाक और बड़ा गज़बनाक होगा। उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। मेरे पास एक वीडियो आया था, एक हिंदू आदमी है, पंडित है, आपको किसी को बाद में दिखाऊंगा, देखना हो तो। उन कुरान की आयतें पढ़कर लोगों को समझा रहा, तुम्हारे आमाल की वजह से दुनिया बर्बाद हो रही है, तुम्हें सुधरे नहीं, तुम्हें बदलो, बोलकर उन मुसलमानों को पैगाम दे रहा, मुसलमानों को समझा रहा। अब मुसलमान कितने गिर गई बोलो, एक गैर पंडित समझा रहा बोले तो अब मुसलमानों की हालत कितनी होकर रहना, कितना गिर कर रहना मुसलमान, देखो। तो ये हाल है मुसलमानों का, गैर समझाना पड़ रहा मुसलमानों को। वो भी कुरान पढ़कर समझा रहा हूँ, चुपके नहीं समझा रहा हूँ, भी कुरान की तिलावत करके बोल रहा हूँ, तुम्हें सीधे नहीं, तुम्हें ढंग के नहीं बोलकर बोल रहा हूँ। पुजारी ये पंडित है, गेरू कलर के लाल किस्म के कपड़े पहनकर बोल रहा हूँ, तुम्हें सुधर गए तो पूरी दुनिया बदल जाती बोलकर बोल रहा हूँ। कुरान का पैगाम कौन बोल रहा? जब लोग हमसे नहीं सुनते तो अल्लाह क्या करता, ऐसे लोगों से अल्लाह कौम को जगाने की कोशिश करता रहता, अब तो जागो, अब तो सुनो बोलकर। इंसाना मुसलमाना अल्लाह बोल रहा नहीं सुन रही, कौन की बोल तो कहीं को सुनती, अल्लाह से नहीं डर रही, किससे की कहीं को डरती? समझ में आ रहा? तो बहरहाल ये चीज़ें, क़यामत के दिन कोई आदमी अल्लाह के सामने मुतालबा नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता तो अल्लाह किताब नाजिल नहीं करे, हमारे पास पैगंबर नहीं भेजा बोलकर। नहीं भेजता तो भी इंसान को कोशिश करके समझना पड़ता था, तौहीद को इख्तियार करना पड़ता था। दूसरी बात, एक तो मुतालबा, दूसरा मुआवजा। अल्लाह के पास, अल्लाह तुझे मैं इतने पैसे देता हूँ, अल्लाह तुम ये छोड़ डाल, जहन्नम में डालना को नहीं हो सकता, वहाँ नहीं चलती ये बात। दुनिया में किसी को खिला कर, रिश्वत देकर छुटकारा पा सकते, जाते जाते लाइसेंस जो में नहीं है, हेलमेट नहीं, क्या तो एक नहीं हुकूमत का गाड़ी चलाने के कानून क्या हैं वो हमें उसे फॉलो नहीं कर रही, गलती कर रही, तो पुलिस पकड़ा क्या करते, जब से निकल कर देकर चले जाते, 100 रुपये देकर चले जाते, 500 देकर चले जाते, छुड़ा लेते। वहाँ वो नहीं होगा, मुआवजा देकर उसे क्या तो एक देकर खुश कर को चले जाना, वहाँ नहीं होगा। वो भी अल्लाह के साथ कहाँ हो सकता है मामला, मुआवजा। तीसरा कौन सा? सिफारिश। सिफारिश भी किसी की काम नहीं आती वहाँ। मेरा बाप आलिम, मेरा बेटा आलिम, नहीं चलता। समझ में आ गई बात? अगर वैसे चलने का था तो फिर हज़रत नूह का बेटा काफिर था और हज़रत इब्राहिम के बाप काफिर थे, क्या हुआ? सिफारिश नहीं चलती। सिफारिश अगर चलना बोले तो ईमान भी होना, आमाल भी होना। जब अल्लाह किसी को सिफारिश का चांस दिया, इख्तियार दिया, तो तब उनकी सिफारिश चल सकती है। ईमान भी नहीं, आमाल भी नहीं, तो फिर सिफारिश काम नहीं आती। किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, मैं काबिल नहीं करता, मेरा बेटा आलिम, मेरा बाप आलिम, नहीं चलता। तू तेरे पास ईमान है, अमल है तो चल जाता बस। अगर खाली बाप आलिम है, बाप नबी है, बेटा नबी बोलकर बोले तो फिर हज़रत नूह का बेटा कामयाब होना था, जन्नती होना था। हज़रत इब्राहिम के बाप भी जन्नती होना था। बाप को देखकर अल्लाह फैसला नहीं करते, बेटे को देखकर अल्लाह फैसला नहीं करते। समझ में आ रहा? हमारा ईमान, हमारे अमल हमारे पास है क्या तो राइट, नहीं तो फिर क्या भी नहीं, पकड़ हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें, सिफारिश किसी की काम नहीं आती। मुतालबा, मुआवजा, सिफारिश और नुसरत, मदद। अब हाँ, हमारे लिए मदद करने वाला कोई नहीं रहता। बाप बेटे को देकर भागता रहता, बेटा बाप को देकर भागता रहता, भाई को देकर भागता रहता, ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए दुनिया के अंदर ईमान पर रहना और साथ में आमाल भी होना, ये दो चीज़ें अगर हो तो फिर अल्लाह ताला माफ़ भी कर सकता है और अल्लाह ताला सिफारिश का इख्तियार मिला दे सकता है। कल एक सवाल आया था हमारे पास कि आज कितने लोग रोज़ा है, आज रोज़ा है, तो आज रोज़ा रखना है 9-10, कल आज रखना था, यानी बोल तो आज समा रोज़ा रखना, 2 रोज़े। एक सवाल हमारे पास आया, क्या सवाल? जब तुम्हें मुहर्रम को नहीं मान रही, मुहर्रम को तुम्हें नहीं कर रही, तो रोज़ा कहीं को रख रही? तुम्हारा रोज़ा रखना मुहर्रम करे सरकार तो बोलकर सवाल आया। हमारा दिमाग भी हल गया, क्या ऐसे सवाल बोलकर, लेकिन हमारे पास है कुरान, नबियों का हमारे पास अल्लाह ताला इल्म दिया, तो फिर अल्लाह उनको अकल देगा अल्लाह ताला। इल्ज़ामी जवाब मेरे पास है, कुरान हदीस के ज़रिए से भी जवाब है, लेकिन ऐसे उल्टी खोपड़ी के लोगों को उल्टा जवाब देना। जवाब, सवाल जब इल्ज़ामी हुआ तो जवाब भी इल्ज़ामी होगा। सवाल क्या हुआ? जब तुम्हें मुहर्रम नहीं करते तो रोज़ा क्यों रखते? तुम्हारा रोज़ा रखना
محرم کرے سرکش تو بول کر سوال آیا، جواب سن، کون سوال کرا اس کے لیے جواب، اور تم بھی جواب سن لو، ان کے لیے جواب دو، ایسے آڑے سوال کرنے والوں کے لیے آڑا جواب دو، عقلی جواب، الزامی جواب۔ ہمیں روزہ رکھتے سو کئی کو محرم نہیں کر رہی اسی لیے روزہ رکھ رہی، کیا جواب؟ ہمیں محرم نہیں کر رہی اسی لیے روزہ رکھ رہی، تمہیں محرم کر رہی اسی لیے کپڑے کھول کر ناچ رہی، سر کھلا ہے، تمہارے کپڑے نہیں ہے، رات بھر جاگ رہی، بے تکے کاما کر رہی، شرک کے کاما کر رہی، 10-20 دن سے اپنے بیوی بچوں سے تعلقات نہیں ہے، گوشت نہیں کھا رہی، سب ہندوؤں کے کاما کر رہی۔ ہمیں اللہ سے محبت ہے، شریعت پر عمل کر رہی، اللہ کا رسول بولے روزہ رکھو بول کر، اس لیے ہم کیا کر رہی؟ ہمیں نہیں کرتے اسی لیے ہم روزہ رکھ رہی، تمہیں کر رہی اس لیے تم رکھتے بھی نہیں، رکھنے ہوتا بھی نہیں۔ سمجھ پیاری بات، ایک تو الزامی جواب یہ۔ دوسرا جواب حدیثوں کی روشنی میں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے جب فرض نہیں تھے تو رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، سن 2 ہجری میں۔ اس سے پہلے سن 2 ہجری سے پہلے تک عاشورے کا روزہ، آج کا روزہ فرض تھا۔ اب رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد اب محرم کے روزے کی فرضیت ساقط ہوگی، اب یہ روزے محرم کا روزہ فرض نہیں رہا۔ اب حضور نے فرمایا کہ جو چاہے محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے، جو چاہے اختیار ہے، چھوڑ دے۔ جب حضور مدینے کو گئے تو وہاں دیکھا کہ وہاں کے یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہودیوں کی مخالفت میں تم 2 روزے رکھو، 10 کے ساتھ یا تو 9 کو ملا لو یا تو پھر 10 کے ساتھ 11 کو ملا لو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاشورے کے روزے کے بارے میں 3 باتیں بتاتے ہیں، ایک 9 10 11 3 روزے رکھو، اعلیٰ درجے کی بات ہے، افضل بات ہے، یا پھر 2 روزے رکھو، چاہے 9 10 ہو یا 10 11۔ سمجھ میں آ رہا؟ آخری بات، ایک روزہ تو رکھو، کم سے کم ایک روزہ نہیں رکھنا بہتر ہے، 2 روزے رکھے تو اچھا، رکھے تو جائز نہیں، حرام ایسی بات نہیں، رکھے تو اچھا، کیوں بولے تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہوتی، ایک روزہ رکھے تو پھر ان کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ اس زمانے کے یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے، لیکن آج کے یہودی لوگ اس پر عمل بھی نہیں کرتے ہوں گے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی 2 روزے رکھے تو بہتر ہوگا، ان سے مشابہت نہیں ہوگی، ایک روزہ رکھنے میں مکروہ ہوگا، اس لیے مکروہ سے بھی بچ جائیں گے اور ان کی مشابہت سے بھی بچ جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کی ہولناکی سامنے آنے والی ہے، اس کے لیے دنیا میں ایمان اور اعمال پر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔